بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا پرابلم آف کنڈیشننگ، کنڈیشننگ کا مسئلہ۔ کنڈیشننگ کا مسئلہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے۔ لوگ اس کو یا تو جانتے نہیں اس مسئلے کو، یا لیتے ہیں تو بہت ہی لمیٹڈ سینس میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے، پوری لائف کو روئن کر دینے والا ہے۔ دیکھیے، حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ونصرانہ ومجوسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں چونکہ 3 لفظ آ گیا ہے، یہودی، نصرانی، مجوسی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا تعلق انہی 3 گروہوں سے ہے۔ نہیں، اس میں ایک لا آف نیچر بیان کیا گیا ہے، ایک ڈیوائن لا۔ جب تک آپ اس کو وسیع تر معنی میں نہ لیں گے، گریٹر سینس میں نہ لیں گے، جب تک اس کی جو معنویت ہے وہ آپ پر واضح نہیں ہوگی۔ اصل میں یہاں ابواہ جو ہے اس سے مراد ہے ماحول، انوائرمنٹل کنڈیشننگ بتائی گئی ہے اس میں، کہ آدمی کو اللہ نے جو بنایا ہے تو صحیح فطرت بنایا ہے، اللہ کے بناوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، ہر انسان کو اس فطرت میں پیدا کیا جو واقعتاً اللہ کے علم کے مطابق صحیح فطرت ہے۔ لیکن جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر آدمی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، انوائرمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے، یعنی ماحول کے اثرات کی وجہ سے اس کی ایک پرسنالٹی بننے لگتی ہے۔ اور چونکہ ماحول، پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ماحول میں ہمیشہ فساد ہوتا ہے، نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، ہمیشہ یہی رہا ہے۔ کبھی بھی ماحول دنیا کا، یعنی فرشتوں کا ماحول نہیں رہا ہے، ہر زمانے میں ابلیس کا غلبہ رہا ہے۔ اسی لیے یہ کنڈیشننگ جو ہے ہمیشہ نگیٹو سینس میں ہوتی ہے، پازیٹیو سینس میں نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، جنت کا شوق، تقویٰ، اخبات، انابت، ان چیزوں میں کنڈیشن نہیں ہوتی، کیونکہ ماحول کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ان چیزوں کا غلبہ وہاں پر ہو۔ غلبہ ہوتا ہے ابلیس کا، ہر گھر میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ۔ یہاں تک کہ جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے جو چرچا ان کا ہوتا ہے، یعنی اس ریچول کے بعد جو چرچا کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ سب وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کنڈیشننگ نیگیٹو سینس میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آدمی کے لیے نئی زندگی کی جو بگننگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے کہا
کہ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن. تو آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنی ڈی کنڈیشننگ کی، پھر قرآن ہمارے سمجھ میں آیا. تو ڈی کنڈیشننگ از دا فرسٹ اسٹیپ ان دی لائف آف یور ایوری ہیومن بینگ. اب کنڈیشننگ کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا. انڈیویجول کی لائف میں بھی اور پورے گروپ کی لائف میں بھی، پوری امت کی لائف میں بھی کنڈیشننگ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، آج صبح میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا، آج ہی صبح. ایک صاحب کہہ رہے تھے ٹیلی فون پر کہ آپ قرآن کے عالم ہیں، تو میرا ایک مسئلہ ہے، اس کو قرآن سے حل بتائیے اس کا. ان کا کہ ہمارے یہاں ایک مرڈر کا کیس ہو گیا، قتل کا کیس، اور لوگوں نے مجھے پھنسا دیا، میرے خلاف پولیس کیس بن گیا. تو آپ مجھے کوئی قرآن سے ایسے عمل بتائیے اس کو میں کر کے بچ جاؤں. آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں عملیات کی، عملیات قرآنی بھی چھپی ہوئی کتاب. تو ان کے نزدیک قرآن ان کو ایسا نسخہ دے گا جس میں عمل کر کے وہ عملیاتی معنی میں وہ کیس سے بچ جائیں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، مسلمان قرآن کو کس معنی میں لیتے ہیں. یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تلاوت کے لیے ہے، تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرتے رہو. تراویح کے زمانے میں قرآن ختم کر لو اور بہت بڑا ثواب کو مل جائے گا. یا پھر عملیات کے معنی میں، عملیات کے معنی میں یعنی قرآن میں غور فکر کر کے، تدبر کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا. یہ امت میں رواج ہی اس کا نہیں ہے، اس کا رواج ہی امت میں نہیں ہے. ابھی کل پرسوں ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، اس میں دھوم سے ہو کر لکھا تھا انہوں نے کہ اسلام ساری دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرآن ساری دنیا کے مسائل کا حل ہے. تو میں نے سوچا کہ قرآن میں تو ساری دنیا کے مسائل کا حل مسلمانوں کو دکھائی دیتا ہے، خود اپنے بارے میں حل دکھائی نہیں دیتا. اسی اخبار میں، اسی میگزین میں یہ بھی چھپا ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ موجودہ زمانے میں مسلمان سازشوں کا شکار ہیں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. اسی میں اب بتائیے کہ مسلمان جو مسائل میں مبتلا ہے تو اس کا حل نہیں قرآن میں ہے. سارا عالم کا تو ہے اور قرآن کا نہیں. سارے عالم کے لیے قرآن میں حل ہے اور مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں قرآن میں. کیسی عجیب سوچ ہے. تو اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج صبح میں فجر کی نماز میں سورہ الکاف کے آخری رکوع کو پڑھ رہا تھا. تو سورہ الکاف کے آخری رکوع میں آیت ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم. یہ ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے اور سوچتا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں. لیکن اس کا عمل حبط کا شکار ہوتا ہے. حبط کا مطلب ہوتا ہے رائے گاں جانا، بے نتیجہ ہو جانا.
انفروٹفل ہو جانا. تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ آدمی خود تو اپنے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں سوچتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے بے نتیجہ کام، حق کا شکار ہو جانے والا کام. بہت عجیب بات ہے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. تو اسی پر میں سوچتا رہا گھنٹوں کہ خود تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اور قربانیاں دیتا ہے، اس پر ایکٹیویٹیز دکھاتا ہے، لیکن وہ ان وین ہو جاتا ہے، سارا کا سارا بے نتیجہ ہو جاتا ہے. خود تو اچھا سمجھ رہا ہے اس کو، اللہ کے نزدیک وہ کام بے نتیجہ ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات دیکھیے یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا کے عمل سے ہے. آخرت والی آیتیں بھی ہیں، یعنی اس کا نتیجہ آخرت میں بھی ملے گا، لیکن پہلا جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اسی دنیا میں آتا ہے. حبط اعمال کا واقعہ سب سے پہلے اسی دنیا میں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 200 سال سے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں کی ہیں، لیکن سب حبط اعمال کا شکار تو ہو گئی. 200 سال کی قربانیوں کا کوئی بھی آپ پازیٹیو رزلٹ بتائیے، کچھ بھی نہیں. تو ایک نیا فلسفہ بنایا گیا کہ خود قربانیوں کو گلوریفائی کرتے ہیں. اتنے آدمی مارے گئے، اتنے آدمی نے خون بہایا، اتنے آدمی پھانسی پہ چڑھے، اسی گلوریفائی کرتے ہیں، یعنی بے نتیجہ ہونے ہی کو گلوریفائی کرتے ہیں، حالانکہ ایک بھی طریقہ نہیں ہے. تو اس پر سوچتے ہوئے پھر میں ایک اور بات تک پہنچا، سورہ المدثر تک پہنچا. سورہ المدثر دیکھیے اس طرح ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مشن شروع کیا تو اس زمانے میں اتری تھی، ابتدائی زمانے میں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فہجر. یہ جو ہے والرجز فہجر، اس کا کیا مطلب ہے؟ رجز کے معنی ہوتے ہیں گندگی، گندگی. چونکہ دوسری آیت میں ہے کہ رجز کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَصْنَامِ، تو اس کو لے کر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ رجز کے معنی ہے شرک. تو شرک کو چھوڑ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شرک تو کرتے نہیں تھے. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ شرک کو چھوڑ دو؟ اس کو آپ لفظی معنوں میں نہیں لے سکتے، کیونکہ رسول اللہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے. تو اس کو سوچتے ہوئے میرے سامنے آیا جو بات وہ یہ تھی کہ وہاں کی جو صورتحال تھی مکہ میں، اس آیت کا عملی طور پر جو آپ نے انطباق کیا، جو اپلائی کیا آپ نے اپنے حالات پر، اس کو لے کر سمجھ میں آئے گی یہ آیت. یہ آیت جب اتری ہے تو اس کے اندر ایک حکم تھا، اس پر کیسے عمل کیا آپ نے. جب اس کو شامل کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ورد فاجر کیا مطلب ہے. تو آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے عمل یہ کیا کہ مکہ اس وقت مشرکین کا مرکز بنا ہوا تھا. جیسے آج کل یاترا ہوتی ہے تو لوگ یاترا کر کے مکہ پہنچتے تھے، کیونکہ وہاں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ توحید کے پیغمبر تھے،
اور وہاں پر بھیڑ لگی رہتی تھی مشرکین کی. تو آپ نے مگر یہ کبھی نہیں کیا کہ پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, کہ ڈاکٹر پر لگائیں. یہ سب کبھی نہیں کیا آپ نے. آپ نے کیا کیا؟ ان مشرکوں کا جو قافلہ آتا تھا مکہ سارے عرب سے, ان کو آپ نے بطور مدعو استعمال کیا. یعنی ان کے جو گیدرنگ ہوتی تھی, جو اس کو جاتے تھے وہاں پر آپ قرآن سناتے تھے. فعرض علیہم الاسلام و تلا علیہم القرآن. یہ کیا آپ نے. اس کو لے کر جب میں نے سوچا ورد فاجر, تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ مشرک کو مشرک کے طور پر نہ لو, مدعو کے طور پر لو. مشرک کو مشرک کے طور پر لینا چھوڑو, مشرک کو مدعو کے طور پر لینے کا طریقہ اختیار کرو. کیونکہ وہاں پر دو آپشن تھا. ایک تھا مشرک کو مشرک کے طور پر لینا, پھر نفرت کرنا اور ان کے خلاف ہنگامہ کرنا وغیرہ. تو ایک تھا مشرک کو مشرک کے طور پر لینا, ایک تھا مشرک کو مدعو کے طور پر لینا. امرنا آپ نے یہی کیا کہ مشرک کو آپ نے مشرک کے طور پر نہیں لیا, مشرک کو مدعو کے طور پر لیا. اور بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں, نفرت کریں, پروٹیسٹ کریں, ہنگامہ کریں, یہ سب کچھ نہیں کیا آپ نے, بلکہ انہیں قرآن پیش کرنا شروع کیا, قرآن کا پیغام. اس سے میں سمجھا کہ ورج فاجر کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو مشرکین کے طور پر لینا چھوڑو, مشرکین کو مدعو کے طور پر لینے کا طریقہ اختیار کرو. یہ مطلب ہے. اب یہ کتنی انقلابی بات تھی. نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی دیکھو, منفی میں مثبت کو تلاش کرو, ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج کو تلاش کرو. ایک مستشرق نے اس رات کو سمجھا ہے, کلیٹ نے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے, تو اس میں اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دی ڈٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر. رسول اللہ نے یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے منفی میں سے مثبت نکالا, ناکامی سے کامیابی نچوڑا. اسی کو میں اور بڑھا کر کہوں تو میں کہوں گا کہ مشرکین کے قافلے کو انہوں نے مدعو میں کنورٹ کر دیا. اور پھر نتیجہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پہلے مکہ, پھر مدینہ, پھر سارا عرب اسلامائز ہو گیا اس میتھڈ کو اختیار کر کے. اب آپ دیکھیے, اس اصول کو لیجیے, اس اصول کو لیجیے اور اس کو اپلائی کیجیے موجودہ زمانے کے مسلمانوں پر. موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں کیا پیش آیا کہ ابدان تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کا مور اور لیس غلبہ قائم رہا دنیا کے ایک بڑے حصے میں. پھر ان کا ڈاؤن فال ہوا. اس کے بعد یورپ کے لوگ ابھرے. یورپ کی قومیں نکل کر ایشیا اور افریقہ میں داخل ہوئیں. ہالینڈ کے لوگ, اٹلی کے لوگ, فرانس کے لوگ, برطانیہ کے لوگ, یہ لوگ جس کو کہتے ہیں کولونیلزم, نوآبادیات کا ایک دور آیا جس میں یہ قومیں نکل کر کے پھیل گئیں ایشیا اور افریقہ میں. ان ملکوں میں مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا. انہوں نے مغل سلطنت کو ختم کیا اور انہوں نے
ترکی خلافت کو ختم کیا، جگہ جگہ انہوں نے ڈومینیشن حاصل کر لیا. اب مسلمان جو تھے ان کا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ بنا ہوا تھا وہی پولیٹیکل امپائر کے زمانے میں کہ کسی کو دیکھو کہ مخالف ہے اس کو مارو، اس سے لڑ جاؤ اس سے. یہاں بھی اسی ذہن کے تحت ہی لڑ گئے. اینڈ آؤٹ آف پولیٹیکل کنڈیشننگ دے اسٹارٹ فائٹنگ. لیکن آپ دیکھیے اس آیت کو لے کر کے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا. اس آیت کو وہاں اپلائی کیجیے. یاد کر رہی تھی کہ تم ان لوگوں کو مدعو کے طور پر لو، یعنی ان کو سمجھا گیا تھا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایکسپینشنسٹ، توسیع پسند. یہ یورپ کے لوگ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپینشنسٹ تھے، توسیع پسند لوگ تھے. ایکسپینشن کے لیے نکلے تھے وہاں سے، وہ اپنے آپ کو توسیع کریں اپنے دبدبے کی. تو اس آیت کے مطابق کیا کرنا تھا انہیں؟ یہ آیت کہہ رہی تھی کہ ان کو بطور ایکسپریشنسٹ نہ لو بلکہ بطور مدعو کے لو. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اگر قرآن میں تدبر کرتے، قرآن میں غور کرتے تو بہت ہی بڑی بات ان کو ملتی ہے اس میں. لیکن پولیٹیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے بس ان کو حقیر سمجھنے لگے، نفرت کرنے لگے، لڑنے لگے. اور 200 سال بیت گئے اس لڑائی کو، اب کچھ فائدہ کچھ بھی نہیں. تو ہفتہ عمالی تو ہوا، یہ ہفتہ عمالی تو ہوا. آپ غور کیجیے، یہی تو ہے ہفتہ اعمال کہ آپ کی کوششیں بے نتیجہ ہو جائیں، کوئی نتیجہ اس کا نہ نکلے، فروٹفل نہ رہیں. تو یہ لوگ جن کو کہ مسلمانوں نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا، قرآن کہتا تھا کہ ان کو مدعو کے روپ میں دیکھو، یعنی ان کو اسلام کا پیغام دو، قرآن کا پیغام دو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو آئی ہے ہدایت وہ ان تک پہنچاؤ. یہ تھا قرآن کی رہنمائی. لیکن کہیں بھی مسلمانوں نے اسلام کے اس فارمولے کو اپلائی نہیں کیا. میں بہت عرصہ ہوا ایک مرتبہ گیا تھا ایک عرب ملک میں، وہاں پر اٹلی کی فوجیں داخل ہو گئی تھیں ایک زمانے میں. تو وہاں پر جہاد 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 ہونے لگا. تو وہاں پر جس کو کہتے ہیں متحف یعنی میوزیم، وہاں پر ایک میوزیم تھا. اس میوزیم میں میں گیا، وہاں پر دیکھا تو اس میوزیم میں ایک بڑا سا رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا، کہیں استعمال کیا گیا تھا، وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا اس زمانے میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن اذلہ، یعنی آج عزت کے ساتھ مر جاؤ قبل اس کے کہ تم کو کل ذلت کے ساتھ مرنا پڑے. تو ایک ہی آپشن لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر اٹلی کی فوجیں گھس آئی ہیں تو بس لڑو لڑو لڑو. وہ ایکسپریشنسٹ ہیں، حالانکہ وہ مدعو تھے. مدعو آپ کے گھر میں آ کر دستک دے رہا تھا. مدعو خود آپ کے دروازے، جسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آتے تھے عرب کے مختلف حصوں سے، مکہ آتے تھے بتوں کی زیارت کے لیے، ان کو رسول اللہ نے سمجھا کہ مدعو ہمارے پاس خود آ گیا ہے، ان کو دعوت دینا شروع کر دیا. تو یہ جو تھے یہ لوگ، ان کو ہمیں دیکھنا تھا مدعو کے روپ میں کہ مدعو خود ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ان کو دعوت پہنچاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، توحید کا پیغام. مگر یہ نہیں ہوا، بس لڑو لڑو لڑو. سارے عرب دنیا میں ایک شعر اس زمانے میں بہت رائج ہوا تھا
ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی ہتین اور شب ہتینہ، پھر سے صلاح الدین کو واپس لاؤ اور پھر سے تلوار چلاؤ اور پھر سے شمشیر بازی کرو، پھر سے لوگوں کو قتل کرو۔ حالانکہ یہی تو رجز تھا جس کو چھوڑنا تھا انہیں، یہ گندگی تھی، اس کو چھوڑنا تھا۔ اس کا مطلب اگر اس آیت کو لیں آپ تو ایکسپریشنسٹ کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں لینا گندگی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ جسے مکہ میں آئیڈل ورشپرس کو بطور آئیڈل ورشپرس کے لینا یہ گندگی تھی اللہ کی نظر میں، اور ان کو مدعو کے روپ میں لینا یہ پاکی تھی۔ تو اب جو آئے یہ لوگ، ہالینڈ کے لوگ آئے، اٹلی کے لوگ آئے، برطانیہ کے لوگ آئے، فرانس کے لوگ آئے، ان سب کو ہمارے لوگوں نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا، توسیع پسند کے روپ میں دیکھا۔ یہی تو رچ تھا، یہی تو گندگی تھی۔ اس کے بجائے انہیں دیکھنا تھا مدعو کے روپ میں۔ اور سارے مسلم دنیا میں ایک تحریک چلنی چاہیے تھی دعوت کی کہ لو بھائی، مدعو خود ہمارے پاس آ گیا ہے، خود ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، چلو ان کو دعوت دو۔ بھول جاؤ پولیٹیکل مسائل کو، بھول جاؤ کہ ان کی فوجیں یہاں آ گئی ہیں، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ میں نے حسن بنا کے حالات میں پڑھا کہ وہ اسکندریہ میں تھے اس وقت، تو وہاں پر انگریزی فوجیں اتری۔ اسکندریہ میں، تو فوجی لوگ بوٹ پہنتے ہیں، کھٹ کھٹ کرتا جب چلتے ہیں وہ، تو انگریزی فوجیں جب اسکندریہ کی سڑکوں پر چلیں کھٹ کھٹ کرتی ہوئی، تو میں نے پڑھا تھا اس میں کہ حسن بنا کے سینے پر چوٹ لگتی تھی، ان کے سینے پر چوٹ لگتی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اس کو لڑنے کے لیے۔ حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو بھائی، بدو ہمارے پاس آ گیا ہے، چلو ان کو دعوت دو۔ یعنی ہم چل کر پہنچتے ان کے پاس تو ہم کو جانا نہیں پڑا، تو خود ہی آ گئے پر، چلو دعوت دینا ہے۔ سینے پر چوٹ کیوں لگی آپ کے؟ آپ نے اس کو اپرچونیٹی کے طور پر کیوں نہیں دیکھا؟ رسول اللہ نے سینے پر چوٹ لگتی تھی، یعنی انہوں نے کعبہ میں بت رکھ دیے سینکڑوں کی تعداد میں، تو رسول کبھی نہیں کتابوں میں پڑھا ہم نے اس کو دیکھ کر رسول اللہ کے سینے پر چوٹ لگتی تھی۔ تو اسی لیے دیکھیے اتنی بے شمار قربانیاں، یعنی پیسے کی قربانی، جان کی قربانی، عزت کی قربانی، پراپرٹی قربانی، لیکن بے نتیجہ، حبط اعمال کا شکار ہوئی۔ دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ حبط اعمال کا واقعہ پیش آنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کا پروف ہے کہ تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ جو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ضرور مدد کرے گا۔ تو جب حبط اعمال کا شکار ہو گئی ہماری کوششیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی کیا؟ اللہ کو قبول نہیں ہوا، اللہ نے مدد نہیں کی۔ ایسے ہی دیکھیے اس کے بعد کے زمانے میں امریکن آتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ آئے، یورپ کے لوگ، پھر بعد کے زمانے میں امریکن لوگ آئے۔ آج کل امریکن لوگ گھسے ہوئے ہیں ادھر ادھر۔ تب بھی کیا ہوا؟ مسلمانوں نے دوبارہ ان کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھا، بس امریکی توسیع پسندی، ایکسپریشنسٹ کے روپ میں، حالانکہ انہیں مدعو کے روپ میں دیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھو مدعو آ گیا ہمارے گھر، چلو ان کو دعوت دو۔ تو امریکنس کو ایکسپریشنسٹ کے روپ میں دیکھنا، یہ
یہی رجز ہے، رجز، گندگی، گندا سوچ. صحیح سوچ کیا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں مدعو کے روپ. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے آپ، ساری مسلم دنیا امریکنوں سے نفرت کرتی ہے، بم مارتی ہے. 9/11 کا واقعہ پیش آتا زبردست. اور کیا 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 مسلمانوں نے امریکنوں کے خلاف، لیکن ان کے دبدبے میں کمی نہیں ہوئی. ان کا دبدبہ واقع ہو سی. انہوں نے پاکستان میں گھس کر کے بن لادن کو مار ڈالا، کوئی کچھ کر نہیں سکا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے جس طرح سے یورپین قوموں کے بارے میں، یعنی یورپین ایکسپریشنسٹ کے بارے میں ہماری کوشش رائگاں ہو گئی تھی، ہفتہ عمال کا شکار ہو گئی تھی، ویسے ہی دوبارہ امریکن ایکسپریشنسٹ کے بارے میں بھی ہماری کوششیں رائگاں ہو رہی ہیں، بے نتیجہ ہو رہی ہیں. اب بے شمار قربانیوں کے باوجود فائدہ کچھ نہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ اللہ نے آپ کے کوششوں کو ڈس اون کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اللہ نے قبول نہیں کیا. یاد رکھیے ہفتہ اعمال کا واقعہ پیش آنا، یعنی آپ کی کوششوں کا بے نتیجہ ہو جانا، یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ ایک علامت ہے، ایک پروف ہے اس بات کا کہ اللہ کی نصرت آپ تک نہیں آئی. اللہ نے آپ کو اپنی نصرت سے محروم کر دیا. تو کتنا بڑا نقصان یہ ہے. اب دیکھیے اب مسلمان کیا کر رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی کام کر رہے ہیں. وہ کیا؟ سازش سازش سازش، یہ شور مچا رہے ہیں. ہر طرف ان کو سازش دکھائی دیتی ہے، دشمنوں کا ظلم اور سازش. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے اپنے غلط عمل کو فالس طریقے سے جسٹیفائی کرنا، یعنی فالس جسٹیفیکیشن تلاش کرنا. اپنے غلط عمل کا فالس جسٹیفیکیشن تلاش کرنا، یہ مطلب ہے اس کا. جو غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے. دیکھیے اسلام میں جو محاسبہ کا اصول ہے، محاسبہ، انٹراسپیکشن، وہ صرف ایک فرد کے ذاتی عمل کے بارے میں نہیں ہے، پوری قوم کے بارے میں بھی ہے. تو یہاں پر جو یعنی ہماری کوششیں فیل ہو گئیں، تو اب کیا کرنا تھا؟ محاسبہ کرنا تھا، ری اسیس کرنا تھا. غلطی کہاں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کے خلاف شور کر رہے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. اس طرح شور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس طرح سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ فلسطین میں جو پیش آیا 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا. تقسیم کے معنی یہ نہیں تھے کہ عربوں کو نکال دیا گیا، یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ایک حصے پر ہو گیا اسرائیل کا، نصف حصے پر، دوسرے حصے پر ہو گیا عربوں کا. ابھی بھی دونوں حصے میں عرب لوگ تھے. اس وقت بھی جب کہ اتنی لڑیاں ہو چکی ہیں، ابھی بھی اسرائیل میں 20% عرب لوگ رہتے ہیں. 20%، وہ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں. ابھی بھی 20% عرب. تو اب غور کیجئے کہ 48 میں کتنے زیادہ عرب رہے ہوں گے. تو تقسیم کے معنی نہیں، اسرائیل کے قیام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عربوں کو نکال دیا گیا، مطلب نہیں تھا. عرب لوگ جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی تھے. صرف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے فلسطین کا آدھا حصہ اسرائیل کو دے دیا گیا.
اور وہاں پر جو جو اسرائیلی ڈائسپورا میں تھے وہ وہاں پر آنے لگے. یہاں پہ بھائی دیکھیے, اگر آپ قرآن کے اصول کو لیتے تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے تھے ڈائسپورا کے طور پر, وہ لوٹ رہے ہیں اسرائیل میں. دیکھو مدعو ہمارے پاس آ رہا ہے, اب ان کو دعوت دو. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی دعوت دی. خود قرآن میں ایک قرآن نے دعوت دی یہودیوں کو, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قلب کے لیے یہاں تک کیا تھا کہ یہودیوں کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. آپ غور کریے, جو فلسطین اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کی تعریف قلب کے لیے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا, وہاں پر آپ کو صرف ایک بات ملی ہے کہ لڑو, بم مارو, گولی مارو. انہیں ان کی تعریف کرو, ان پر دعوت دو, ان کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ, یہ تصور ہی نہیں. یہ تو رجز ہے. تو فلسطین میں بھی جو کام کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ آپ یہودیوں کو جو وہاں آ گئے تھے ان کو مطلب مدعو لیتے, مدعو, جیسا کہ رسول اللہ نے بطور مدعو لیا ان کو. خود قرآن میں بطور مدعو ان کو لیا گیا. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, 60 سال گزر چکے ہیں فلسطین میں, اب بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ عربوں کا رقبہ ایک دم کم ہو گیا. 2 چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ان کے پاس ہیں, غزہ اور اریحا, جبکہ 1948 میں ان کے پاس فلسطین کا بیسٹ حصہ تھا, لائن شہر ان کے پاس تھا. تو نہ صرف ایک اعمال ہفت ہو گئے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن گئے. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ محاسبہ کریں, ری اسس کریں, ریوائز کریں اور اپنی پالیسی کو بدلیں. دیکھیے, میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اجتماعی زندگی میں محاسبے کی مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر خبر ملی کہ مکہ کے سردار ایک بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں. احد پہاڑ کے پاس آپ گئے صحابہ کو لے کر. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ مدینے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جب ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دشمن پر کامیاب ہوتے ہیں, اور باہر نکلتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں. لیکن نوجوان صحابہ کا زور تھا کہ نہیں, ہم باہر نکل کر لڑیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر کے وہاں پہنچے جہاں احد پہاڑ ہے, اور وہاں پر لڑائی ہوئی. آپ جانتے ہیں احد کے معاملے میں زبردست شکست ہوئی, بہت سے صحابہ اس میں ہلاک ہو گئے. اس معنی کی یہ اسٹریٹجی جو تھی کہ مدینے سے باہر جا کر کے مقابلہ کیا جائے, یہ اسٹریٹجی قابل نظر ثانی ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد جب اگلا موقع آیا کہ یہ خبر ملی کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر, تو آپ نے دیکھیے اس کو نہیں دہرایا کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں. یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں 12,000 لشکر لے کر کے,
مگر آپ مدینے سے نکل کے باہر نہیں گئے، مدینے میں رہ کر کے آپ نے خندق کھودی کہ اگر وہ لوگ آئیں گے مدینے میں گھسیں گے تو یہیں ہم مقابلہ کریں گے، یہیں لڑیں گے ان سے. چاہے اس میں جیت ہوئی، غزوہ خندق میں جیت ہوئی. تو یہ ہے ریوائز کرنا، ریاسس کرنا، نظرثانی کرنا کہ پہلے آپ نے مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا تھا لیکن اس میں بہت نقصان ہوا، تو آپ نے دوسری بار کیا کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کرنے کا ایک اسکیم بنائی. تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے. وہ اس پر یعنی اس پر غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یورپین ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں ہم لڑے، ہم ناکام ہوئے. ہم امریکن ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں لڑے، ہم ناکام ہوئے. ہم صہیونی ایکسپریشنسٹ کے مقابلے میں لڑے اور ہم ناکام ہوئے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دعوت دینا، دعوت کا راستہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ لڑائی کے میدان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مسلمان جیت نہیں سکتے. جیسے ابھی پاکستان کے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انڈیا سے 4 بار لڑے، چاروں بار ہم کو ہار ہوئی، اب ہم انڈیا سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. صاف صاف کہہ دیا انہوں نے. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم یورپین ایکسپریشنسٹ سے لڑے اور ایک طرفہ ہم کو نقصان ہوا. ہم امریکن ایکسپریشنسٹ سے لڑے، ہم کو ایک طرفہ نقصان ہوا. پھر یہودی ایکسپریشنسٹ سے ہم لڑے، ہم کو ایک طرفہ نقصان ہوا. اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اب ہمیں لڑائی کے میدان کو چھوڑ کر کے دعوت کے میدان میں آنا ہے. یعنی حدیبیہ کی پالیسی. حدیبیہ کیا تھا؟ حدیبیہ جو تھا میدان کے بدلنے کا معاملہ تھا. یعنی بجائے میدان جنگ کے اپنے دعوت کے میدان میں اپنی کوششوں کو ڈائیورٹ کر دیا. یہی تھا حدیبیہ. یعنی پیس ایک طرفہ شرطوں کو مان کر جو پیس پر راضی ہوئے آپ کہ جنگ نہیں ہوگی، اور 10 سال کا نوار پیکٹ تھا حدیبیہ، 10 سال کا نوار پیکٹ تھا. تو وہ میدان کو جنگ سے نکال کر کے پیسفل دعوی ورک میں لانا تھا. وہ مسلمانوں کو کرنا ہے، وہ مسلمانوں کو کرنا ہے. اب جو شورغل مچا ہوا ہر جگہ کہ سازش ہو رہی ہے، دشمنی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے. آپ دیکھ لیجیے کوئی فائدہ نکل رہا ہے؟ اس سارے دنیا کے مسلمان، میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ادارہ بہت بڑا بنا رکھا ہے، میڈیا واچ. ایک ادارہ بنا رکھا امریکہ میں، میڈیا واچ، مسلمانوں نے بنایا. تو جو میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ سب چھاٹ کے نکالتے ہیں. دیکھو یہ انہوں نے کہہ دیا، دیکھو انہوں نے وہ کہہ دیا، اور اس کو مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں. کچھ فائدہ سے کچھ بھی نہیں. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے ایک بہت ہی اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو شاید کہنا صحیح ہوگا کہ جرم کیا ہے. جرم وہ کیا؟ آج صبح کچھ باتیں میرے سامنے آئیں. اس وقت یہ میں نے سوچا، یہ جو انٹرنیٹ کا ذریعہ آیا تھا، یعنی یہ بالکل نئی چیز تھی، نئی چیز. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سارے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچ سکتے تھے. ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ساری دنیا میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ کمپیوٹر ہے. تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں اللہ کی دعوت، قرآن کا پیغام. لیکن اگر آپ دیکھیں کمپیوٹر میں جو انٹرنیٹ کو چیک کریں، مسلمانوں نے اس میں نگیٹو آئٹمس بھر رکھا ہے. یہ جو ظلم کی داستان ہے اور سازش کی داستان ہے اور نفرت کی باتیں، وہ سب بھری ہوئی ہیں اس میں. بہت سارے ویب سائٹ کھول رکھے ہیں مسلمانوں نے
ہر ملک کے مسلمانوں نے ویب سائٹ کھول رکھے بہت. ان کے ویب سائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سب نفرت نفرت نفرت, نفرت کی باتیں, سازش کی باتیں, ظلم کی باتیں, یہ تو بھر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شراب پینا اور خنزیر کھانا جو ہے اسلام میں حرام ہے, لیکن یہ سپر حرام ہے, یہ سپر حرام. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمیونیکیشن کا ایج آیا ہے, ایج آف کمیونیکیشن واز ایج آف دعویٰ ورک, ایج آف گلوبل دعویٰ. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ تھی, اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی, جو اس لیے ظاہر ہوئی تھی کہ مسلمان اس کو استعمال کر کے ساری دنیا میں گھر گھر اسلام پہنچا دیں, اللہ کے پیغام پہنچا دیں. وہ جو حدیث ہے کہ لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ جو حدیث ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دی کہ گھر گھر پہنچاؤ ورڈ آف گاڈ, گھر گھر پہنچاؤ ورڈ آف گاڈ. تو مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ گھر گھر پہنچا رہے ہیں نفرت کی باتیں, ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ باتیں پہنچا رہے ہیں. اور ویڈیو دکھاتے ہیں قتل کے اور اس کے. یہ تو حرام سے بھی بری چیز ہے کہ جو ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشنسٹ کے روپ میں مدعو کو آپ کے گھر پر بھیج دیا, تب بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. بہت بڑے پیمانے پر ایکسپریشنسٹ کے روپ میں مدعو آپ کے یہاں پہنچ گئے, سیاح کے روپ میں پہنچ گئے, ٹورسٹ کے روپ میں پہنچ گئے, تاجر کے روپ میں پہنچ گئے. آج کل ایک گلوبل موبلائزیشن ہے, گلوبل موبلائزیشن. لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس تاجر کے روپ میں, جاب تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں, سیاح کے روپ میں آ رہے ہیں, ٹورسٹ کے روپ میں آ رہے ہیں, مختلف روپ میں آ رہے ہیں, خالی ایکسپریشنسٹ کے روپ میں نہیں. تو مدعو دائی کہاں پہنچ رہا ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ صرف ترکی میں, جو ایک مسلم ملک ہے, صرف اکیلے ترکی میں پچھلے سال یعنی 2011 میں 31 ملین سیاح آئے, مختلف ملکوں کے لوگ, 31 ملین سے زیادہ. ایسی ہر جگہ آتے ہیں, عراق میں, مصر میں, ہر جگہ. تو سیاحوں کا اور تاجروں کا اور مختلف مادی اغراض کے تحت لوگوں کا ایک فوج چلی آ رہی ہے. تو ان کو ہمیں لینا ہے مدعو کے روپ میں. یہ نہیں کیا ہم نے. ان آنے والوں کو مدعو کے روپ میں لینا تھا ہمیں, وہ ہم نے نہیں لیا. اور دوسری اتنی بڑا مجرمانہ فیل کیا ہے کہ انٹرنیٹ کو بھر دیا نگیٹو آئٹم سے. جتنے مسلمانوں کے, یعنی ہمارا جو ویب سائٹ ہے سی پی ایس والوں کا, وہ تو ماشاء اللہ پازیٹیو آئٹم اس کے اندر ہیں, لیکن دوسروں نے جو بھر رکھے ہیں ویب سائٹ بنا رکھے ہیں بہت سارے, ہر ملک کے مسلمانوں کے بے شمار ویب سائٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے, وہ سب نگیٹو آئٹمس بنے ہوئے ہیں. یہ تو بلا شبہ ایک فعل حرام ہے. دنیا کو بتانے کے لیے آپ کو صرف یہی ہے کہ ان پر نفرت اور سازش اور ظلم اور نگیٹیوٹی کی خبریں دیں آپ کو, یہی آپ کے پاس دینے کے لیے, اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام دینے کا جو کام آپ کو وہ نہیں کرنا ہے آپ کو. اسی لیے مسلمانوں کی ساری کوششیں ہفت اعمال کے شکار ہو رہی ہیں. یعنی انہوں نے جو بھر دیا سارے آئٹم, نگیٹو آئٹم ویب سائٹ میں, تو وہ سمجھتے تھے کس طرح سے مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے گا, اور الٹا ان کی ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کاؤنٹر پروڈکٹیو بن رہا ہے وہ, تو وہاں بھی تو ہفت اعمال ہو رہا ہے. ہر میدان میں مسلمان کی کوششیں, ان کی قربانی ہفت اعمال کا شکار ہو رہی ہیں.
انفروٹفل بن رہی ہیں ان کی کوششیں. تو یہ آخری وقت آ گیا کہ جاگے مسلمان. آخری وقت آ گیا کہ جاگے. جاگنے کا مطلب یہ ہے محاسبہ کریں, ری اسیس کریں, ریوائز کریں, پھر سے سوچیں. کیونکہ ہفتے اعمال جیسا کہ میں نے عرض کیا سادہ بات نہیں ہے. یہ اس بات کا کھلا ہوا پروف ہے کہ اللہ کی مدد ہم کو نہیں پہنچی. قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ اگر تم صحیح کام کرو گے, تم ایمان پر ہوگے, اسلام پر ہوگے, تو ضرور اللہ کی مدد تم پر آئے گی. تو جب نہیں آئی مدد تو اس معنی کیا اللہ کو ہمارا ایمان و اسلام قبول ہی نہیں ہوا. ہماری کوشش اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی. کیسی عجیب چیز ہے جس پر ایک سیکنڈ کی دیری کیے بغیر سوچنا چاہیے. کیونکہ قیامت ابھی آج شام آ سکتی ہے, کل صبح آ سکتی ہے. قرآن میں ہے کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ثقلت السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. تو اگر قیامت آ جائے, آپ غور کیجیے, آج شام کو قیامت آ جائے, کل صبح قیامت آ جائے, اور سارے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور اللہ پوچھے کہ میں نے تم کو اتنا بڑا موقع دیا کہ مودود تمہارے دروازے پہ آ گیا, اتنا بڑا موقع دیا کہ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو دنیا میں کھولی میں نے کہ تم جہاں ہو وہیں سے بیٹھے ہوئے دنیا میں پیغام پہنچا سکو. تو تم نے کیا کیا تم نے ہر چیز کو نگیٹیوٹی کھانے میں ڈال دیا. صرف نفرت اور ظلم اور سازش و انتقام, یہی خبریں تمہارے پاس تھی دنیا کو دینے کے لیے, اور کچھ نہیں تھا. تو یہ بات ہے بہت زیادہ سوچنے کی. میرے والد کہا کرتے تھے خدا کو منہ دکھانا ہے, خدا کو منہ دکھانا. وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن قدیم زمانے میں جیسے انسان بنتے تھے ویسے انسان تھے وہ. خدا کو منہ دکھانا ہے تو پوری امت کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پوری امت خدا کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ خدا پوچھے گا تمہارے نبی کا نمونہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ آئیں بت پرست کے روپ میں, تم ان کو مدعو کی طرف استعمال کرو. یہ تھا نمونہ. سارے عرب کے لوگ مکہ آتے تھے, وہ تھے آئیڈل ورشپر, بت پوجنے کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نمونہ قائم کیا کہ وہ چاہے جس مقصد سے بھی آئیں تم ان کو مدعو کی طرف استعمال کرو, تم کو اللہ کا پیغام دو. یہ تھا نمونہ. اور قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ تھا نمونہ. تو اس نمونے کو تم نے اختیار کیا. اللہ کے رسول میں جو نمونہ تھا جس کو اللہ نے کہا کہ بہترین نمونہ, وہ تو یہ تھا کہ آئیڈل ورشپرس کو آئیڈل ورشپر کے طور پر نہ لو بلکہ مدعو کے طور پر لو. ان کو دعوت پہنچاؤ, اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے اس سنت پر عمل نہیں کیا تو تم اس امت محمدی قرار پانے کے مستحق نہیں ہو. امت محمدی قرار پانے کا ٹائٹل اس وقت ملے گا جب کہ ہم نے رسول اللہ کے نمونے پر عمل کیا ہو. کیسا عجیب رزق ہے, غور کیجیے, کیسا عجیب رزق ہے یہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تو رسول اللہ نے جو نمونہ قائم کیا وہ یہ تھا کہ دوسرا آدمی خواہ جس مقصد سے بھی آوے اس کے آنے کو دیکھو، اس کے مقصد کو نہ دیکھو. وہ تمہارے پاس پہنچ گیا ہے یہ دیکھو، کس مقصد سے آئے اس کو مت دیکھو. پہنچ گیا ہے تو اس کو مدعو سمجھو. ایسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو میں نے بھیج دیا تمہارے ملکوں میں، ساری دنیا کے لوگوں کو تاجر کے روپ میں، سیاح کے روپ میں، ایکسپریشنسٹ کے روپ میں. مختلف محرکات پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے لوگ نکل کر پہنچے مسلم ملکوں میں. تو تم نے ان کو مدعو کے طور پر کیوں نہیں لیا؟ تو ان کو قرآن کا ترجمہ دیتے، ان کو اللہ کا پیغام دیتے. تو رسول اللہ کے اس نمونے پر جو تم نے عمل نہیں کیا تو تم امت محمدی قرار دینے کے مستحق نہیں ہو. کیسی عجیب بات ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو جیسا کہ میں عرض کیا کہ کنڈیشننگ کا معاملہ، تو لوگوں کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے، پولیٹیکل کنڈیشننگ. ہر چیز کو پولیٹیکل آنکھ سے دیکھتے ہیں. نفرت میں کنڈیشننگ ہو گئی ہے، نفرت کے آنکھ سے دیکھتے ہیں. قومی ذہن بن گیا ہے سب کا، قومی ذہن سے دیکھتے ہیں. وہ جو تو ضرورت ہے کہ اس کی ڈی کنڈیشننگ کی جائے، ہم اس سے باہر آئیں اور ہم اس نظر سے دیکھیں چیزوں کو جیسے رسول اللہ نے دیکھا تھا. یعنی ہم اپنے قومی جو کنڈیشننگ ہماری ہوئی ہے اس سے باہر آئیں اور ہم لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ آنے والا چاہے جس مقصد سے آیا ہو، آپ نے اس کو مدعو سمجھا. ایسی اس زمانے میں آنے والے جس مقصد سے بھی آ رہے ہوں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو مدعو کے طور پر لیں. وہ تاجر ہیں، وہ سیاح ہیں، وہ ایکسپریشنسٹ ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، لیکن جب وہ اسلام سے بے خبر ہیں، اللہ کے دین کا انہیں علم نہیں ہے، تو ہمیں ان کو مدعو کے طور پر لینا ہے. اور اس زمانے میں اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا ہے، اس نے کتنا آسان کر دیا. رسول اللہ کے زمانے میں جو پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، قرآن کو یاد کر لیتے تھے اور جا کر سناتے تھے. اسی لیے وہ مقری کہے جاتے تھے، مقری، پڑھ کر سنانے والا. اب تو قرآن چھپا ہوا ہے، اسلامی کتابیں چھپی ہوئی ہے، ہر چیز چھپا ہوا موجود ہے. ہر زبان میں آپ ترجمہ چھاپ سکتے ہیں، تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا. پرنٹنگ پریس کا زمانہ، کمیونیکیشن کا زمانہ، گلوبلائزیشن کا زمانہ، یہ سارا دعوت کے لیے ہوا ہے دنیا میں. آج جو گلوبلائزیشن ہوا ہے، دنیا ایک ولیج بن گئی ہے. جو پرنٹنگ پریس آیا ہے، جو کمپیوٹر دور آیا ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، یہ سب دعوت کے لیے، دعوت کے لیے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مدعو کو داعی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، دوسری طرف وہ ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ آپ بہت آسانی سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے. لیکن آپ کیا کرنے لگے؟ نفرت اور لڑائی مدعو سے، جو بلا شبہ ایک فعل حرام ہے. مدعو کو آپ کو دعوت پہنچانا کی لڑائی کرنا. آپ نے مدعو سے نفرت کرنے کا حق بھی نہیں. آپ کو مدعو سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے. مدعو کے ساتھ آپ کو ویلشر بننا ہے، خیر خواہ بننا ہے. تاجر لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ تاجر کا طریقہ ہے
کسٹمر فرینڈلی. کسٹمر فرینڈلی کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو دیکھنا اس اعتبار سے کہ وہ میرا پوٹینشیل کسٹمر ہے, اس سے میں سودا کر سکتا ہوں. ایسے آپ کو یعنی مسلمان کو کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو وہ پوٹینشیل مدعو کے طور پر لیں, اس حیثیت سے لیں کہ ان پر اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے ری اسسمنٹ کا, پھر سے سوچنے کا, اپنی پالیسی کو پھر سے بنانے کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سوال آیا ہے مولانا عنایت عمری صاحب کا بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, مسلمان زوال کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حکومت چھین گئی. مولانا صاحب کیا یہ سوچ صحیح؟ یہ سوچ بالکل غلط. یہ دنیوی, یہ سیکولر تصور ہے, دنیوی تصور ہے زوال کا. حکومت کا ملنا نہ ملنا قرآن میں ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی ان کے پاس حکومت, کبھی ان کے پاس حکومت. حکومت مسلمانوں کی منافلی نہیں ہے. مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ دیکھا جائے گا اسلام کے اعتبار سے کہ ان میں اسپرٹ اسلام کی ہے کہ نہیں ہے, دعوت ہے کہ نہیں ہے ان کے یہاں, خوف خدا ان کا ہے کہ نہیں ہے, محبت خدا ان کے یہاں ہے کہ نہیں ہے. جو اسلام کی ویلیوز ہیں اس کے اعتبار سے ان کا زوال کو دیکھا جائے گا. باقی یہ حکومت کا کچھ بھی تعلق زوال سے نہیں ہے, وہ تو ایک دنیوی بات ہے. اور قرآن میں صاف صاف یہ ہے کہ یہ ایک کے پاس نہیں رہتا. تلک الایام نداولها بین الناس, کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس. اس کا تعلق زوال سے نہیں ہے. زوال کا تعلق اسلامک ویلیوز سے, اسلامک ڈیوٹیز سے, اسلامی ذمہ داریوں سے. وہ کتنا زندہ ہے. وہ زندہ ہے تو امت زندہ ہے, نہیں تو امت زوال کا شکار ہے. مولانا اگلا سوال یو پی سے آیا ہے مسٹر راہل شرما کا. انہوں نے لکھا ہے, وائی از پورک اینڈ الکوہول prohibited in Quran? For thousands of years, people are consuming pork without any ill effects. There is no scientific proof that pork is bad for health. It is also strange that Quran promises freely available wine in heaven. If alcohol is bad, then why is it allowed in heaven? Kindly explain this. نہیں, یہ غلط کہا انہوں نے. پورک کا نقصان بلا شبہ ہے, اس میں یہ غلط کہا انہوں نے. پورک جو ہے اس پر میں نے لکھا ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے. اور شراب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنرل سے شراب ہوگی. شراب مانے ڈرنک. قرآن میں لفظ شراب آیا ہے وہ وائن کے معنی میں نہیں ہے, وہ ڈرنک کے معنی ہے. قرآن میں جو ہے شراب کا لفظ ڈرنک کے معنی میں. تو اس پر میں لکھ چکا ہوں, اس سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجیے, انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, ٹیکنگ نیگیٹو تھنگز ان اے پازیٹیو سینس ریکوائرز ہائی تھنکنگ. ہاؤ ڈو وی ڈیولپ سچ ہائی تھنکنگ؟ دیکھیے اصل چیز وہی ہے ڈی کنڈیشننگ. آدمی جو ہے کہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر, تو گا کہ وہ ہائی تھنکنگ ہی پیدا ہوتا ہے. ہائی تھنکنگ ہی اس کی نیچر ہے. لیکن کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ
پھنس جاتا ہے نگیٹو تھنکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام جو ہے اصلاح کا وہ یہی ہے کہ ڈی کنڈیشن کی جائے اپنی سوچ کر کے اپنے اندر سے وہ جو فطرت کے اوپر جو پردے پڑ گئے اس کو ہٹایا جائے. یہ معاملہ بالکل ایسے جیسے انین ہوتی ہے, انین پیاز میں آپ جانتے ہیں کہ آخر میں ایک مغز ہوتا ہے, اس کے اوپر پرت ہوتی ہے, کور ہوتا ہے, لیئر ہوتا ہے. تو اگر ہر پرت کو آپ نکالیں تو آخر میں مغز باقی رہتا ہے اس کا. ایسی معاملہ فطرت کا بھی ہے. فطرت کے اعتبار سے انسان ہے ہی ہائی تھنکر. اوپر جو پرت چل گئی ہے نفرت کی اور نگیٹیوٹی کی, اس کو ہٹائیے, ڈی کنڈیشن کر کے اس کو ہٹائیے. اس کے بعد جو شخصیت بچے گی وہ شخصیت وہی ہوگی, ہائی تھنکنگ والی شخصیت ہوگی. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے, مس سائرہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے, دنیا بھر میں والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر ان کی دنیاوی مستقبل کے لیے ہوتی ہے. مجھے آج تک ایسے والدین نہیں ملے جن کے پاس یہ فکر ہو کہ میری اولاد کا موت کے بعد کیا بنے گا. اس معاملے میں مذہبی لوگوں کا بھی کوئی استثناء نہیں. حالانکہ دنیاوی مستقبل عارضی ہے اور اخروی مستقبل دائمی. پھر آخر عارضی مستقبل کی اتنی زیادہ فکر اور دائمی مستقبل سے اتنی غفلت کس بات کی علامت ہے؟ اور ہمارا یہ رویہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا ہے یا دشمنی کا؟ یہی تو زوال ہے. یہ جو مزاج بن گیا ہے لوگوں کے اندر, اسی کو زوال کہتے ہیں. یعنی پولیٹیکل پاور زوال کی علامت نہیں ہے, اسلامک ویلیوز نہ رہیں یہی زوال کی علامت ہے. تو اس قسم کا جو ذہن بن گیا ہے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کے اعتبار سے ان کو چاہتے ہیں خوب ترقی کریں, یہی تو زوال ہے. یہی تو سوال ہے. اب اس کا حل صرف یہی کہ آپ ان کو قرآن حدیث والی باتیں بتائیں اور ان کے ذہن کو درست کریں, ورنہ اسی کا نام زوال ہے. مولانا اگلا سوال مس توتی ملہوترا کا ہے, دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ ڈو وی نو دیٹ واٹ وی آر ڈوئنگ از ایکسیپٹیبل ان دی آئیز آف گاڈ, پلیز ایڈوائز. دیکھیے, اس کا پیشگی آپ کو پتہ نہیں, پیشگی آپ کو کوئی یعنی ایشورنس نہیں مل سکتا آپ کو کہ یہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایمان رجاء والخوف, ایمان جو ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو, رسول اللہ کی سنت کو پڑھ کر یہ جانیں کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. بس وہ قبول ہوگا یہ موت کے بعد ہی معلوم ہوگا. موت سے پہلے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پیشگی طرح معلوم ہو جائے گا قبول ہو گیا. ایسا ممکن نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم پیشگی طرح یہ جان لیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں یا اس سے بھٹکے گئے. یہ تو معلوم ہو سکتا ہے. دونوں فرق ہے, دونوں فرق سمجھیے کہ ہم رائٹ پاتھ پہ ہیں یا نہیں, یہ تو معلوم ہو سکتا ہے. باقی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایکسیپٹ ہوگا, یہ پورے معلوم ہے تو معلوم ہوگا صرف موت کے بعد. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر لو پریت سنگھ نے لکھا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو وائی پیپل فائٹ فار دی گریٹنس آف ریلیجن. یہ تو بالکل یعنی مذہب کے خلاف ہے. مذہب کی گریٹنس کی لڑائی, یہ تو پولیٹیکل بنانا ہے. دیر از اے
پولیٹیسائزیشن آف ریلیجن، یعنی مذہب کو پولیٹیکل بنانا. مذہب تو ایک اسپریچول میسج ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ اس کا نشانہ ہوتا ہے. تو فائٹ سے کیا تعلق اس کا؟ گریٹنیس کس کو ملے گی؟ مذہب کو تھوڑی، جو مذہب کے نام پر اپنا چاہتے ہیں پاور کیپچر کرنا. تو بہرحال مذہب کی گریٹنیس کے لیے جو لڑائی لڑی جائے وہ بلا شبہ مذہب سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. وہ تو لیڈری ہے، کچھ لوگ لیڈری کرتے ہیں مذہب کے نام پر. نہ اسلام میں ہے نہ کسی اور مذہب میں ہے. اس قسم کی لڑائی جو ہے نہ اسلام میں ہے نہ کسی دوسرے مذہب میں. مسٹر محمد ضمیر کامتی صاحب نے ناگپور سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مدعو کے لیے زیادہ افیکٹو اسلام کیا ہے، تھیوریٹیکل اسلام یا پریکٹیکل اسلام، یعنی مطالعے والا اسلام یا مشاہدے والا اسلام؟ مشاہدے والا اسلام کو ہوتا ہی نہیں، ایک ہی اسلام ہے وہ مطالعے والا. یہ نظریہ غلط ہے. یہ تو ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے شہادت حق، اس میں دکھایا ہے کہ وہ اولی شہادت عملی شہادت یہ بلا شبہ بالکل بے اصل ہے، بے اساس ہے. عملی شہادت کچھ نہیں ہوتی، قولی شہادت ہی یہ دعوت ہوتی ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا کیا تھا، قرآن سناتے تھے، بس قولی شہادت دیتے تھے. مدینے گئے صحابہ کو وہ کیا کرتے تھے، ان کو مقری کہتے تھے لوگ، یعنی پڑھ کے سنانے والا. تو عملی شہادت کا تصور بالکل بیسلیس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دعوت یاد رکھیے ہمیشہ قول کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس کو جو طاقت دی جاتی ہے وہ دلیل کے ذریعے، عملی نمونے سے نہیں. یہ نظریہ بالکل باطل ہے میرے نزدیک کہ کوئی عملی نمونہ ہو اس سے آپ جا کر کے متاثر کے مدعو کو نہیں. اپنی دعوت کے حق میں جو چیز آپ کو جمع کرنا ہے وہ دلائل، ریزن، اس سے اس کو فورٹیفائی کیجیے. تو دعوت کی طاقت دلیل ہے، دعوت کی طاقت عملی نظام نہیں ہے. یہ بالکل باطل تصور ہے کہ دعوت کی طاقت عملی نظام ہے. دعوت کی طاقت ہے دلیل، ریزن، حقائق. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کی دوری کا سبب کیا ہے؟ سب تو ہوتا ہی ہر قوم میں ہوتا ہے. بعد کے نسلوں تو مسلمانوں کی بات نہیں ہے. فطال علیہ نعمت فقصت قلوبہم، طول عمر سے قساوت آتی ہے، طول عمر سے اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، طول عمر سے وہ حقیقی اسلام جو ہے باقی نہیں رہتا. وہی ہوا ہے مسلمانوں کے معاملے میں. یہ سارا معاملہ ہے طول عمر کا فنامنا ہے. مولانا یہ سوال کراچی پاکستان سے ہے، مسٹر عبداللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، میں جس طرح طوفان اور بارش سے پیدا شدہ مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کرتا ہوں، اسی طرح انسانوں کی طرف سے پیدا شدہ مسائل اور مشکلات کا حل بھی احتجاج اور شور و گل کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرتا ہوں، کیونکہ میں دونوں قسم کے مسائل کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں، بارش کے مسائل کو بھی اور انسان کی طرف سے آنے والے مسائل کو بھی، کیونکہ انسان بھی اللہ کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کر کے مسائل پیدا کرتا ہے. مولانا صاحب میری یہ سمجھ کس حد تک صحیح ہے؟ ہاں، انسان کے طرف سے جو مسائل پیدا ہوں اس کے لیے کیا ہے؟ صبر ہے. صبر ہے. بارش آئے تو اس کے لیے آپ کو چھت بنانا ہے. بارش اگر آتی ہے تو آپ کو چھت بنانا ہے. گرمی کا زمانہ آتا ہے تو آپ کو سایہ تلاش کرنا ہے. لیکن انسانوں کی طرف جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کرنا. صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں مبنی پر حقیقت پلاننگ، ریلیٹی بیسڈ پلاننگ. یہ ہے صبر. حالات کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ
آپ کے وسائل کیا ہیں، فریق ثانی کا کے وسائل کیا ہیں، تو اپنی طاقت اور اپنے وسائل اور حالات کو لے کر کے سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے، پھر جو نقشہ بنایا جائے عمل کا، اس کا نام ہے پلاننگ، اسی کا نام ہے صبر۔ یہ ہے یعنی صحیح طریقہ اس معاملے میں۔ مولانا تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا کیا انسان کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ امن دو اور دعوت کا موقع لو؟ میں یوں کہوں گا کہ دائی کا کنسرن ہے معدل حالات میں دعوت دینا، تو یہ دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن قائم کرے، مدعو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امن قائم کرنا دائی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دائی کو یہ مطلوب ہے کہ دونوں تک دعوت پہنچے، دعوت سے سرگرمی جاری ہوں، تو اس کے لیے معدل حالات درکار ہیں، امن کے حالات درکار ہیں۔ تو یہ مدعو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر امن قائم کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت دی اس لیے کہ امن قائم۔ جب تقاضا ہوا مکے میں تو آپ ہجرت کر گئے، حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ایک طرفہ شرطیں مان لی، تو حالات کے اعتبار سے یہ فیصلے کیا جائے گا کہ امن کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ باقی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ دائی کی ذمہ داری ہے، مدعو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مدعو سے مانگ کرنا یہ بالکل اس مسئلے میں بالکل ایک irrelevant بات ہے۔ مولانا دہلی سے مسٹر بھاسکر راؤ نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، پلیز ایڈوائز می ہاؤ آئی کین لیڈ اے لائف پیسفلی۔ دیکھیے، پیسفل لائف کا راز ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے، ہر ایک کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ان پریزنٹ سچویشن کو اگنور کرنا، اوائڈ کرنا۔ کیونکہ دیکھیے، چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، انڈیا کا آدمی ہو، امریکہ کا آدمی ہو، یہ بالکل لا آف نیچر ہے کہ طرح طرح کے اس کو ان پریزنٹ سچویشن پیش آئے گی۔ وہ ہوگا ہی ہوگی، لازمن۔ وہ اوباما کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس ان پریزنٹ سچویشن کو اگنور کرنا، اس کو اوائڈ کرنا، اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ۔ تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایسے حالات ہو جائے آپ کے لیے تو بالکل نارمل ہو، کچھ آپ کے خلاف نہ ہو بات، کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جو آدمی پیس چاہتا ہو تو اس کو یہی پرائز دینی پڑے گی کہ خلاف پیس حالات میں پیسفل رہنا، خلاف پیس حالات میں پیسفل رہنے کا راز دریافت کرنا، بس یہی ہے پیسفل زندگی حاصل کرنے کا راز۔ مولانا تمل ناڈو سے اقبال عمری صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اتمام حجت کی حد کیا ہے؟ دیکھیے، اتمام حجت کی حد ہمارے لیے کوئی نہیں، یہ پیغمبر کا معاملہ ہے۔ پیغمبر خود بھی نہیں جانتا کہ اتمام حجت کب ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو پیغمبر کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے خبر کرتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا، مگر ہم آپ تو دعوت دیتے رہنا ہے۔ کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اتمام حجت ہو گیا، پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ۔ وہ تو جب آتا ہے فرشتے کی طرف سے علم، تب پیغمبر جان لیتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا، ورنہ پیغمبر بھی نہیں جان سکتا۔ تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ اس طرح سوچیں کہ ہمیں اتمام حجت کر دیا ہم نے، نہیں۔
کبھی بھی ہم یہ نہیں کہنے کی کوشش ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس معمولیت کر دیا. ہمیں تو بس دعوت دیتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا بس، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں. مولانا اگلا سوال مسٹر دانیال صاحب کا ہے بہار پٹنہ سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ہم جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ قومی سطح کی بھی ہوتی ہیں اور انفرادی سطح کی بھی. مولانا ہماری ایکٹیویٹی قومی سطح پر ہفتے اعمال کی شکار ہو گئی ہے. اس کی وضاحت آپ نے الحمدللہ آخری حد تک کر دیا ہے اور اس کا حل بھی آپ نے بتا دیا. مولانا انڈیویجول سطح پر ہم اپنے آپ کو ہفتے اعمال سے کیسے بچائیں؟ صبر کرنا سیکھیں، بس ایک ہی بات ہے. سارا معاملہ جو ہے اس میں جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے وہ صبر ہے. بے صبری سے کام بگڑے گا، صبر سے کام بنے گا. بے صبری کے ساتھ جو کام کریں گے آپ ہفتے اعمال کا شکار ہوتا رہے گا. تو کوئی بھی دوسرا فارمولہ اس کو سوا نہیں ہے کہ پیشنس، اوائڈنس، اسی کا نام ہے صبر، اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے ریئلسٹک اپروچ. صبر کوئی صبر کوئی بزدلی نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے ریئلسٹک اپروچ. میں نے ایک مضمون لکھا تھا ایک بار ہندوستان ٹائمس میں، وہ کشمیر کو لے کر کے اور پنجاب میں جو خالصہ تحریک چل رہی تب لکھا تھا اس دوران. تو اس کا ٹائٹل تھا ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. جو ریئلٹی ہے اس کو مان لو. اسی کا نام صبر، اور اسی میں کامیابی ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے آیا ہے مسٹر ادریس کا. انہوں نے لکھا ہے ایکسیپٹنگ جوش قبلہ واز اے سپر تالیف قلب اینڈ چینج ٹو کعبہ مارکس اینڈ آف اٹس نیڈ. Muslim says that Allah says in Quran about Jews, no matter how hard you try, they will not follow the right path, but only a few of them. مولانا پلیز گائیڈ کہ یہ سوچ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے یہ سوچ بالکل غلط ہے. وہ یہود کے بارے میں جو الفاظ ہے وہ دیٹ از لینگویج آف ہیمرنگ. کیونکہ کتنے مسلمان ہو گئے کہ بہت سے یہودی اس وقت مسلمان ہوئی، اب بھی مسلمان ہوئی. بات کو مریم جمیلہ یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، مسلمان ہو گئیں. اسد صاحب یہودی فیملی میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اور میں دوسری مثال دیتا ہوں. دیکھیے اہل مکہ کے بارے میں ہجرت کے پہلے یاد اتری تھی کہ تم نہیں عبادت کرو گے اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں. حالانکہ یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، سارے اہل مکہ. بہت عجیب بات ہے. اس کو پڑھیے اس سورہ کو آپ. قل یا ایھا الکافرون، پڑھیے پھر سے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم نہیں ہو عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ اہل مکہ کے بارے میں. اور ان کو ایھا الکافرون کہہ دیا گیا. لیکن یہی سارے لوگ تو داخل ہو گئے اسلام میں فتح مکہ کے بعد. تو یہ لینگویج آف ہیمرنگ ہے یہاں بھی وہاں بھی. اس کو لاجیکل سینس میں ہرگز نہیں لینا چاہیے. مولانا اگلا سوال آندھرا پردیش سے مسٹر امتیاز احمد صاحب کا آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے دعوت، ہجرت، جہاد، کیا یہ مطلوب ترتیب ہے؟ ہرگز نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلوب ترتیب، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ سب ڈپینڈ کرتا حالات پر. اٹ آل ڈپینڈس اپان سچویشن. آپ دعوت دیں گے اور اس کے بعد حالات طے کریں گے کہ اگلے مراحل کیا ہوں. ایک کتاب چھپی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ دعوت اور ہجرت اور جہاد یہ بالکل غلط ہے. یہ تاریخ سے نظریہ بنانا ہے. یہ جو کہتے ہیں جو لوگ، ایک موٹی سی کتاب چھپی ہے
دعوت، ہجرت، جہاد، یہ تاریخ کو نظریے کا درجہ دینا ہے. تاریخ سے آپ نظریہ نہیں بنا سکتے. تو اصل چیز جو حکم ہے اسلام میں وہ تو دعوت کا ہے. دعوت دیں گے، باقی کیا حالات پیش آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. حالات کے مطابق اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا. باقی کوئی ترتیب نہیں، ہر کی ترتیب نہیں ہے. ایسی جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ بالکل بیس سے بات کرتے ہیں، بیس جیسے بات. مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے ہے، مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا معرفت کا مسئلہ ایسا کیوں ہے کہ خدا کو دریافت کرنے کے بعد بھی اگر کچھ دن غور اور فکر میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر خدا کی یاد کیفیت کے ساتھ نہیں آتی؟ مولانا اس بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. دیکھیے یہ معرفت ایک دن کے دریافت کی چیز نہیں ہے. ایک دن آپ جان لیں کہ 2 اور 2 مل کر 4 تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. معرفت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. 2 اور 2 مل کر 4 تو ایک بار دریافت کر لی تو ہو جائے گا. لیکن معرفت تو ہر روز دریافت کرنی ہے آپ کو. قرآن میں ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر دن اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ اسپیشل آنا چاہیے. ہر دن. اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اسپیشل آتا ہے. تو وہ اسی اسپیشل سے تو یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسی سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ سے تعلق رکھیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی کتاب میں مطالعہ کرتے رہیں گے، تو ہر دن نئے نئے آئٹم آئیں گے معرفت کے. کیونکہ معرفت کے آئٹم جو ہیں وہ انگنت ہیں، یعنی بلین ٹریلین سے زیادہ ہیں. تو اگر معرفت کے نئے آئٹم آنا بند ہو جائے تو پھر تو جمود آ جائے گا، جمود. اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے کہ معرفت ایک بار مل جاتی ہے. نہیں، معرفت ہر صبح شام اس کے آئٹم آتے رہتے ہیں. اس لیے وہ ایک زندہ معرفت بنی رہتی ہے ہمیشہ. کبھی اس پر جمود نہیں آتا ہے. جمود کا مطلب ہے اسٹیگنیشن.